السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پرانا بھول گئے، جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پرانا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج 1 جنوری کی تاریخ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کل رات دنیا بھر میں نیو ایئر سیلیبریشن کے نام پر کیا کچھ ہنگامہ آرائی کی گئی ہے۔ آج اتفاق سے اتوار کا دن ہے، ہم اور آپ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں شامل ہیں۔ آج کے عنوان کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا، آج میرا موضوع ہے اسلام اور بھائی چارہ، اسلام اینڈ بردرہڈ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں سینکڑوں اور ہزاروں مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں۔ ہر مذہب کی الگ الگ سوچ ہے، ہر مذہب کا الگ الگ نظریہ ہے، ہر مذہب کی الگ الگ بنیادیں ہیں، ہر مذہب کا اپنا الگ الگ طور طریقہ ہے،
ہر مذہب میں آپ کو مختلف طرح کے فیتس ملیں گے، مختلف طرح کی رسمیں ملیں گی، مختلف طرح کے طور طریقے ملیں گے، اور انہی تمام مذاہب کے درمیان اسلام نام کا ایک مذہب بھی اس روئے زمین پر پایا جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں ان تمام مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، ویسے ہی اسی زمین پر اسلام کے ماننے والے بھی کروڑوں یا اربوں خربوں کی تعداد میں بستے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء جو روئے زمین پر آئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام کے تمام انبیاء اپنے ساتھ کوئی اور دین دھرم نہیں، کوئی اور مذہب نہیں، کوئی الگ الگ عقائد نہیں، بلکہ سارے کے سارے اپنے ساتھ اسلام لے کر آئے تھے۔ اور اسلام وہ مذہب ہے جس کی حقانیت کا اعلان رب تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، اور رب گویا یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ مذاہب ان مذاہب کے ماننے والوں کو پیارے ہیں، لیکن تمہارے رب کے نزدیک اگر سب سے زیادہ پسندیدہ دین کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ہر کسی مذہب والے کو اپنا اپنا مذہب پسند ہے، لیکن وہ رب جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، وہ جو خالق کائنات ہے، اس کے نزدیک اگر تمام مذاہب میں سب سے پسندیدہ کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ اسلام جو اللہ کا سب سے پسندیدہ دین ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس اسلام کے جو فیت ہیں، اس اسلام کی جو بنیادیں ہیں، اس اسلام کی جو بیسک عقائد ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز جو شامل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مذہب کے ماننے والوں پر دو طرح کے حقوق رکھے۔ یہ بنیادی بات ہے اسلام کی، عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، تقوی و طہارت کا پیغام ہے، نماز یقیناً ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ کے احکام بھی ہیں، حج و عمرہ کا فرمان بھی ہے، صدقے خیرات کی تعلیمات بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا اسلام صرف اپنے ماننے والوں کو عبادت اور ریاضت کا طریقہ نہیں دیتا، صرف رکوع قیام و سجود کا سلیقہ نہیں دیتا، صرف تلاوت قرآن مقدس، حج عمرہ اور طواف کعبہ کا پیغام نہیں دیتا، بلکہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اسلام ایک انسان کو، ایک مسلمان کو زمین پر رہنے کا طور طریقہ بھی عطا فرماتا ہے۔ تو دو بیسک چیزیں جو اسلام میں، وہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد ایک مسلمان پر جو اللہ کے حقوق ہیں اسے کہتے حقوق اللہ، اور حقوق العباد سے مراد ایک مسلمان پر جو بندوں کے حقوق ہیں، جو انسانوں کے حقوق ہیں۔ اب اس کو میں کیٹیگرائز کروں گا، میں اس کو ڈسکرائب کروں گا، لیکن سب سے پہلے ان دو چیزوں کو آپ سمجھ لیں۔ حقوق اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ نماز جو دن اور رات میں 5 مرتبہ ہم پر اور آپ پر فرض ہے، یہ حقوق اللہ کا نام ہے۔ سال میں 1 مرتبہ ماہ رمضان کا روزہ جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ جو مالک نصاب پر واجب ہے، حقوق اللہ ہے۔ صاحب استطاعت پر حج جو فرض ہے زندگی میں 1 مرتبہ، یہ حقوق اللہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حقوق اللہ ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر جو ہمارے ماں باپ کا حق رکھا ہے یہ حقوق العباد ہے، ہمارے بھائی بہنوں کا حق رکھا ہے حقوق العباد ہے، ہماری خالہ کا، خالو کا، چچا کا، ماموں کا، ممانی کا، پھوپھی کا، یعنی ان رشتہ داروں کے جو حقوق رکھے ہیں یہ حقوق العباد ہے۔ اسی طرح ہم پر جو پڑوسیوں کے حق ہیں،
ہیں، جو مسلمانوں کے حق ہیں، جو انسانوں کے حق ہیں، یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں یہ حقوق العباد ہیں، یہ بندوں پر بندوں کے حقوق ہیں۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں، ایک مسلمان کو پوری زندگی ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ اگر وہ ایک کو پکڑے گا دوسرے کو چھوڑے گا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اگر وہ دوسرے کو پکڑے گا اور پہلے کو چھوڑے گا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی مسلمان دنیا اور آخرت میں کامیاب کہلائے گا جو حقوق اللہ کو بھی ادا کرتا ہے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں اگر دونوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے، اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ حقوق اللہ کے مقابلے حقوق العباد کا معاملہ زیادہ نازک ہے۔ حقوق اللہ کے مقابلے وہ جو بندوں پر اللہ کے حقوق ہیں، ان حقوق کے مقابلے جو بندوں پر بندوں کے حقوق ہیں وہ زیادہ نازک ہے۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا، آپ جانتے ہیں غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی آدمی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کہ اگر اسے پتا چلے تو اسے تکلیف ہو، اسے کہتے ہیں غیبت کرنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنا یہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ترین گناہ ہے۔ غیبت کرنا یہ زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کے بارے میں کہنا یار اس کا منہ دیکھا، اس کی آواز سنی، اس کی شکل دیکھی، اس کا کپڑا دیکھا، اس کا چلنا پھرنا دیکھا، ایسی باتیں کہ اگر اسے پتا چلے تو اسے تکلیف ہو، اسے کہتے ہیں غیبت کرنا۔ اور غیبت کرنا اسلام میں حرام ہے، حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ کسی کا مرڈر کر دینا، کسی کے گھر ڈاکہ ڈال دینا، یہی گناہ نہیں ہے، بلکہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ! قرآن مقدس میں رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ غیبت کرنا کتنی بری چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنا زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ۔ سوال کیا گیا وہ کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندے نے زنا کیا، اس نے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، تو رب تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن غیبت یہ وہ گناہ ہے کہ رب تبارک تعالیٰ اس وقت تک بندے کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ بندہ خود اسے معاف نہ کر دے۔ پتا چلا حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے زیادہ نازک، زیادہ سخت تر ہے۔ رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اگر بندے نے میرے کسی حق کو مارا ہے، اگر بندے نے میرے کسی حق کو پامال کیا، نمازوں کے معاملے میں کوئی غلطی ہو گئی، روزے کے معاملے میں کمی زیادتی ہو گئی، زکوٰۃ کے معاملے میں کاہلی سستی ہو گئی، حج کرنے کے معاملے میں تاخیر ہو گئی، تو رب فرماتا ہے بندے نے اگر میرے کسی حق کو پامال کیا ہے، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، ستار ہوں، غفار ہوں، قیامت کے دن ممکن ہے اپنے بندے کو شان رحیمی اور کریمی کے صدقے میں معاف کر دوں، لیکن اگر میرے بندے نے کسی بندے کا حق مارا ہے تو میں بھی اسے اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ اسے معاف نہ کر دے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ اسلامی تعلیمات، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز ہے، اور صحابہ اکرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلیم و تربیت سے آراستہ فرمایا تھا۔ یہی میرے آقا کی ٹیچنگز تھی، یہی میرے آقا کی تربیت تھی۔ یہ بات اور ہے کہ ہم نے آج دنیا کی تعلیمات پر زور زیادہ دے دیا۔ ہم مسلمان تو ہیں
لیکن اسلام کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں، اسلام کی بنیادوں کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں جو تعلیم و تربیت دی ہے ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں، ہم قرآن کے فرمان کو نہیں جانتے، ہم نبی کے فرمان کو نہیں جانتے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے کہوں گا، انہوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن تو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے بخاری اور مسلم تو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے صوفیاء کی زندگی کو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے اولیاء کی زندگی کو نہیں پڑھا ہے، بلکہ انہوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے یا تو آج کے میڈیا پر بھروسہ کیا ہے یا تو ہم پر اور آپ پر بھروسہ کیا ہے۔ وہ میڈیا کے ذریعے اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، آج کے مسلمان کے ذریعے وہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، جبکہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا آج دنیا کے سامنے نہ اسلام کو صحیح طرح سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پیش کرتا ہے اور نہ صحیح معنوں میں آج اسلام کو دنیا کے سامنے ہم اور آپ پیش کر پا رہے ہیں۔ جب ہمیں اور آپ کو خود اسلام کی معلومات نہیں ہے، بیسک باتیں جب ہم اور آپ نہیں جانتے، تو بتاؤ ہم اور آپ کیا اسلام کے ریپریزنٹیٹیو بن سکتے ہیں؟ کیا ہم دنیا کے سامنے اسلام کی حقانیت کو پیش کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام میں حقوق العباد کیا ہے؟ اسلام نے بھائی چارے کا جو درس و پیغام دیا ہے وہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، بھائی چارے سے مراد صرف ایک مسلمان کا مسلمان پر حق نہیں ہے، یقیناً ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جہاں حقوق العباد کی بات آتی ہے اس میں مسلمان کے مسلمان پر حقوق کے ساتھ ساتھ رب تبارک تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر انسانوں کے حقوق بھی رکھے، پڑوسیوں کے حقوق بھی رکھے، غیر مسلموں کے حقوق بھی رکھے۔ ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کے حقوق جب معلوم نہیں تو غیر مسلم بھائی بہنوں کے حقوق ہمیں کیا پتا ہوں گے؟ ہم پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کریں گے جب ہم اور آپ آج کے ترقی یافتہ دور میں اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا نہیں کرتے، اپنی مسلمان بہن کا حق ادا نہیں کرتے؟ اور اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ بھائی بھائی کا حق ادا کرے درکنار، آج تو جوان بیٹا بوڑھے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا ہے، آج تو شوہر بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک وجہ ہے، ہم اور آپ اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ہر مسلمان اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرے، ہر اس مسلمان اسلام کی بیسک باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے اور سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں اتار لے، اے مسلمانوں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہاں جتنے موجود ہیں ہم اور آپ سب کے سب اسلام کو اسٹڈی کرے، پیغمبر اسلام کی زندگی کو اسٹڈی کرے، ان کی تعلیمات کو اسٹڈی کرے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے۔ ہم اور آپ اگر اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتار لیں گے، دنیا کا الیکٹرانک میڈیا ہمیں آتنکوادی کہتا رہ جائے گا، ہمیں دہشت گرد کہتا رہ جائے گا، ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہتا رہ جائے گا، لیکن جو غیر مسلم بھائی بہن ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوں گے وہ خود بخود ہماری زندگی سے اسلام کو دیکھیں گے تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے۔ الیکٹرانک میڈیا کا بھونکنا ایک طرف رہ جائے گا اور دنیا ہمیں دیکھ کر اسلام کے قریب آتی ہوئی نظر آئے گی، اسلام سے متاثر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کیا ہے میرے نبی کی تعلیمات دیکھیں، کیا ہے میرے آقا کی تعلیمات آپ دیکھیں اور سمجھیں۔ مائیکل ایچ ہارٹ ایک عیسائی اسکالر، ایک کرسچن دانشور کتاب لکھتا ہے، اس کتاب کے اندر اس نے دنیا کی 100 بڑی شخصیات کو جمع کیا، اس نے ان کے حوالے سے تاریخ لکھی اور بتایا کہ دنیا کے 100 کامیاب لوگ کون ہیں۔ چونکہ اس کا مذہب کرسچینٹی ہے، وہ عیسائیت کا ماننے والا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ اس کتاب میں سب سے اوپر لسٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہوتا، لیکن قربان پیغمبر اسلام کی عظمتوں پر اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب مائیکل ایچ ہارٹ نے وہ کتاب لکھی ہے تو اپنے آپ کو روک نہ سکا، اور اس 100 شخصیت کی لسٹ میں اس نے سب سے پہلے امام الانبیاء کا نام لکھا ہے۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بھی امام، موسیٰ علیہ السلام کے بھی امام، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امام، نوح علیہ السلام کے بھی امام، اسماعیل علیہ السلام کے بھی امام، امام الانبیاء کا نام سب سے اوپر لکھا اور اپنے آپ کو روک نہ پایا۔ اس نے بیان کیا، میں جانتا ہوں اس کتاب میں نے سب سے اوپر مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ دنیا باتیں بنائے گی، لام تان کرے گی، لوگ اعتراض کریں گے، نکتہ چینی کریں گے، لیکن اس نے کہا میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ 100 لوگ جن کی شخصیت کو، جن کی زندگی کو میں نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے، ایک ایک کر کے جب ان کی زندگی کو میں نے پڑھا ہے تو پیغمبر اسلام کی زندگی کو پڑھ کر میں اتنا متاثر ہوا کہ مذہب تو کچھ اور کہتا تھا، لیکن میرے ضمیر نے کہا سب سے اوپر ہونا چاہیے تو انہی کا نام ہونا چاہیے۔ اور جانتے ہیں یہ کیا پیغام تھا؟ آخر اسے کس چیز نے متاثر کیا؟ کون سی چیز تھی جس نے اس بات پر اسے مائل کیا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھا کہ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر غالباً عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز جب جماعت ہو رہی تھی، آپ مصلی امامت پر، پیچھے صف میں سیدنا صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، سیدنا بلال ہیں، جناب ابو ہریرہ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس نماز کا عالم کیا ہوگا جہاں امامت امام الانبیاء کر رہے ہوں گے، اور جہاں پیچھے صف میں صدیق اعظم ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، سخی اعظم ہیں۔ اے مسلمانوں ذرا سوچیں وہ کیسی نماز رہی ہوگی۔ لیکن اس نے لکھا جب جماعت ہو رہی تھی اسی وقت اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز امام الانبیاء کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ جب کان سے بچے کے رونے کی آواز ٹکرائی، آپ نے نماز کو مختصر کر دیا ہے، یعنی لمبی قرات نہیں کرتے، آپ نے نماز کو مختصر کیا۔ مختصر کرنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، اور سلام پھیر کر فوراً جو ہے مسجد نبوی شریف سے باہر نکلتے ہیں۔ جس طرف سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی، آپ اس راستے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب جب تلاش کرتے کرتے پہنچے تو ایک یہودی کے مکان سے بچے کے رونے کی آواز آتی تھی۔ آپ نے اس یہودی کو آواز دیا، وہ شخص باہر آیا۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، آخر بچہ کیوں روتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بچہ میرا ہے، میرا بچہ روتا ہے، آخر آپ کیوں اس کی پرواہ کرتے ہیں، آپ کیوں اس بات کی فکر کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، بچہ تیرا ہو یا میرا ہو، وہ روتا کیوں ہے، رونے کی وجہ بتا۔ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایسا سامان کر دوں، ایسا کوئی انتظام کر دوں کہ بچے کا رونا بند ہو جائے۔ اس نے کہا میرے گھر میں بہت اندھیرا ہے، چراغ جلانے کی طاقت نہیں ہے، روشنی کرنے کے لیے تیل گھر میں موجود نہیں ہے، اندھیرے سے ڈر کر میرا بچہ روتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، تھوڑی دیر میں روتا روتا سو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لے جاتے ہیں، آپ ایک جلتا ہوا چراغ لے کر آتے ہیں، اور لانے کے بعد اس یہودی کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے تم اپنے گھر لے جاؤ، اسے گھر کے کمرے کو روشن کر دو، یقیناً تمہارا بچہ اجالا دیکھے گا تو خاموش ہو جائے گا۔ فرمایا گیا وہ بچہ جو بہت دیر سے زارو قطار روتا تھا، جب گھر کے اندر روشنی پہنچی ہے فوراً بچہ چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، یہودی نے میرے آقا کا شکر ادا کیا۔ آپ پلٹتے ہیں، اب جب آپ پلٹتے ہیں تو جانتے ہو اس یہودی نے کیا کہا،
کہا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مذہب جدا ہے، میرا مذہب جدا ہے، آپ کا مجھ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، آپ کا مجھ سے کوئی خون کا تعلق خاندانی رشتہ نہیں ہے، لیکن آپ میرے بچے کے رونے پر تڑپ اٹھے، یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے۔ جس کا اخلاق اتنا اچھا ہو، جس کے معاملات اتنے اچھے ہو، جو ایک یہودی کے بچے کا رونا دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہو، یقیناً وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، یقیناً وہ برا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس یہودی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس ظاہری چراغ سے میرے گھر کے کونے کونے کو روشن کر دیا ہے، اب جانے سے پہلے آپ نور اسلام سے میرے دل کو بھی روشنی عطا کر دیجئے، میرے دل کے اندھیرے کو بھی دور فرما دیجئے۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، یہ میرے آقا کی تعلیمات ہے، لیکن بتاؤ کیا ہم اور آپ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ ہمارا معاملہ تو یہ ہے ہمارے گھر میں روشنی ہونی چاہیے، پڑوسیوں کے گھر اندھیرا ہو تو مجھے کیا فرق پڑنا ہے، میرے گھر میں اجالا ہو، میرے گھر میں کھانے کا سامان ہو، میرے گھر میں سکون کا انتظام ہو، اڑوسی پڑوسی بھوکے مرتے ہو تو ہمیں کیا تکلیف ہے، ہمیں اس سے کیا فکر کرنا ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، یقیناً میرے آقا کی تعلیمات کی طرف ہمیں اور آپ کو پلٹنا ہوگا، اور جب تک ہم اپنے آقا کی تعلیمات کو، اصل تعلیمات کو ہم نہیں اپنائیں گے، ہم دنیا میں یوں ہی ذلیل ہوتے رہیں گے، ہم دنیا میں یوں ہی بدنام ہوتے رہیں گے، ہم دنیا میں یوں ہی مارے کاٹے جاتے رہیں گے۔ اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی نوجوان آ کر بیٹھا کرتا تھا، محفل میں سب سے پیچھے، مسجد نبوی شریف کے کونے میں۔ آپ اندازہ لگائیں کسی صحابی نے بھگایا نہیں تھا، کبھی دھمکایا نہیں تھا، تو یہودی ہے مسجد میں نظر مت آنا، تو یہاں آیا اگلی بار تو تیری خیر نہیں، کسی نے اف تک نہیں کہا۔ روزانہ آ کر بیٹھتا تھا۔ بخاری شریف اور دوسرے ائمہ حدیث نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا، لیکن حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ صرف آ کر بیٹھتا نہیں تھا، بلکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتا تھا۔ خدمت ان کی محبت میں، اور خدمت کیا کرتا تھا اسے بھی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی پیش کیا کرتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، آپ کی نالین پاک کو اپنے بغل میں دبا کر بیٹھتا تھا۔ اس انداز میں گویا وہ یہودی نوجوان میرے آقا کی محبت کا اظہار کرتا تھا۔ کبھی کسی نے زبردستی نہیں کی، مسلمان بن جا، کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے، اگر نہیں بنا تو خیر نہیں ہے، ورنہ مسجد میں نظر مت آنا۔ کسی نے نہ ڈرایا تھا نہ دھمکایا تھا، بلکہ روزانہ آ کر بیٹھتا چلا جاتا، آتا بیٹھتا چلا جاتا، آتا بیٹھتا چلا جاتا۔ ایک دن آیا وہ مسجد میں نظر نہیں آیا، دوسرا دن آیا وہ مسجد میں نظر نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہودی نوجوان جو آ کر بیٹھا کرتا تھا وہ مجھے نظر نہیں آتا، آخر بات کیا ہے وہ کیوں نہیں آتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا شاید کسی نے منع تو نہیں کر دیا، آخر اس کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا کچھ دن سے وہ بیمار پڑا ہے اور بیماری کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتا، یہی وجہ کہ آپ کی محفل میں نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سنتے ہیں، آپ رحمت للمسلمین بن کر نہیں آئے تھے، رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ آقا نے جیسے ہی سنا تڑپ اٹھتے ہیں رحمت للعالمین آقا، آپ فوراً جو ہے اس یہودی نوجوان کے گھر کا رخ کرتے ہیں، آپ اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ جب پہنچتے ہیں تو یہودی نوجوان لاغر ہو چکا تھا، کمزور ہو چکا تھا، اپنے بستر پر پڑا تھا، اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ فرماتے اٹھنے کی ضرورت نہیں، تم لیٹے رہو۔ وہ لیٹا رہتا ہے، اس کا حال چال پوچھتے ہیں، اس کی طبیعت پوچھتے ہیں، اس کی خیریت پوچھتے ہیں۔ جانتے ہو اس کا باپ خاموشی سے کھڑا دیکھتا تھا، اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو رو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا روزانہ آپ کی خدمت میں جب آتا تھا من بنا کر آتا تھا، آج کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤں گا،
آج اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں گا، لیکن یہ سوچ کر رک جاتا تھا اکلوتا بیٹا ہوں اپنے ماں باپ کا، اگر آپ کے دامن سے وابستہ ہو گیا پھر ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا، باپ کا سہارا چھن جائے گا، وہ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہ کریں گے، گھر بار جاتا رہے گا، رشتہ داریاں جاتی رہیں گی، بس اس ڈر سے میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ لیکن آقا اب کل زندگی وفا کرے نہ کرے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لوں۔ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، جب اس یہودی بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ تیری مرضی کیا ہے، تیری رضا کیا ہے، تو جانتے اس یہودی جوان کے بوڑھے باپ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میری طرف کیا دیکھتا ہے، اب تو وہ کر لے جو تیرا کرنے کو جی چاہتا ہے، اس کی وجہ کہ تجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ ارے لوگوں نے کلمہ پڑھنے کے لیے ان کے گھر کا رخ کیا ہے، لیکن یہ کلمہ پڑھانے کے لیے آج خود تیرے گھر تشریف لے آئے ہیں، تجھ سے زیادہ مقدر کس کا روشن ہوگا؟ امام الانبیاء تیرے گھر آئے ہیں، اب تجھے میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ کر جو تیرا من چاہتا ہے۔ فرمایا گیا اس یہودی نوجوان نے فوراً پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کلمہ پڑھنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے، اللہ اکبر۔ جب وہ نوجوان دنیا سے رخصت ہوا، امام الانبیاء کی آنکھیں نم تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے تھے۔ آقا فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے اگر تھوڑی دیر ہو جاتی آنے میں، یہ نوجوان دنیا سے جاتا، ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلایا جاتا، لیکن اب یہ دنیا سے کلمہ پڑھ کر گیا ہے، رب نے اسے بے حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا، اللہ نے اسے جنت کا دولہا بنا دیا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ اسلامی بھائی چارہ ہے، یہ اسلامی بردرہڈ ہے، جو صرف اور صرف ایک مسلمان کو مسلمان کے حقوق نہیں سکھاتا ہے، بلکہ ایک مسلمان کو ہر انسان کا حق سکھاتا ہے۔ اور صرف انسان نہیں بلکہ اندازہ لگاؤ، میرا دین تو اتنا پیارا ہے، میرا مذہب تو اتنا اچھا ہے کہ میرے نبی نے اپنے ماننے والوں کو جانوروں کے حقوق بھی سکھائے، جانوروں کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا، بخاری شریف کی حدیث مبارک فرماتے میں نے معراج کی رات دیکھا ایک عورت کو جہنم کی آگ میں جلایا جاتا تھا۔ میں نے کہا جبرائیل کس گناہ کی سزا اسے ملتی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت نے ایک بلی کو باندھ کر رکھ دیا تھا، قید کر دیا تھا، نہ کچھ کھلایا پلایا، نہ کچھ کھانے پینے جانے دیا، یہاں تک کہ 3 دن بھوکی پیاسی رہ کر وہ بلی مر گئی۔ پھر اس نے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر اسے پھینک دیا۔ ایک بے زبان بلی کو اس عورت نے مارا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ میرے آقا کی تعلیمات ہیں۔ یہاں تک کہ چیونٹیوں کو زندہ جلانے سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے۔ آپ کے یہاں جانور ہیں، آپ جانور پالتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، آپ بکریاں خرید کے بیچتے ہو، آپ جانوروں کا کاروبار کرتے ہو۔ میرے نبی کی تعلیم ہے آپ کا جانور کنٹرول میں نہیں آتا، بدکتا ہے، بھاگتا ہے، آپ کی بات نہیں سنتا، آپ سختی کرتے ہو جانور پر، مارتے پیٹتے ہو جانور کو۔ تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کبھی جانور کے منہ پر تم نہ مارنا۔ ذرا سوچے، جانور کے منہ پر مارنے سے میرے نبی نے منع کیا۔ آج اگر کوئی مسلمان کہلانے والا کسی نوجوان کا، کسی غریب کا، کسی کمزور کا، کسی رکشہ چلانے والے کا، کسی بائک چلانے والے کا، کسی ٹیکسی چلانے والے کا کالر پکڑ کر اس کے منہ پر تماچے مارتا ہے، اسے ماں بہن کی گندی گندی گالیاں دیتا ہے، اسے دھکا دے کر راستے میں پٹک دیتا ہے، اس پر ہاتھ پیر سے وار کرتا ہے، تو یقیناً وہ مسلمان تو ہے لیکن اسلامی تعلیمات سے آشنا نہیں ہے۔ ارے کسی کے منہ پر تھپڑ اور تماچے مارنا دور کی بات ہے، میرے آقا نے انسان تو کیا جانور کے منہ پر بھی مارنے سے منع فرمایا۔ اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ فرماتے کہ نوجوان
راستے سے گزر رہا تھا، اس نے کیچڑ میں زبان نکال کر ایک کتے کو پانی چاٹتا دیکھا۔ فوراً اسے اس بات کا احساس ہوا کہ یقیناً یہ کتا پیاسا ہوگا۔ وہ قریب گیا جہاں کنواں تھا، اس نے اپنا موزہ نکالا اور نکال کر اس کے اندر پانی بھر کر واپس آیا۔ ایک ہاتھ سے کتے کے چہرے کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے موزے سے پانی اس کو پلایا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کتا مرنے سے بچ گیا۔ گرا پڑا تھا، زبان باہر تھی، آنکھیں پلٹ گئی تھی، لیکن جب پانی کے قطرے حلق کے نیچے اترے اس کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ وہ کتا اٹھا، دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ آقا فرماتے اس نوجوان نے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے مرنے کے بعد اسے بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمایا۔ رب نے فرمایا تو بندہ ہو کر جانور پر رحم کرے اور میں رحمان و رحیم ہو کر تجھ پر رحم نہ کروں، یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات۔ ذرا سوچے جو جانوروں پر اس طرح رحمت کا درس دیتے، کیا وہ غیر مسلم بھائیوں کو، غیر مسلم بہنوں کو قتل کرنے کی بات کرتے ہوں گے؟ کیا ان کی تعلیم و تربیت میں یہ چیزیں شامل ہوں گی؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اسلام لے کر آئے، آپ کی تعلیمات کا اندازہ لگائیں۔ ابراہیم خلیل اللہ، آپ کی عادت کریمہ تھی، بن مہمان کے کبھی کھانا تناول نہیں کرتے تھے، پوری زندگی یہ معمول رہا، یہاں تک کہ فرمایا گیا کبھی کوئی مہمان نہ ملتا تو تلاش کرتے کرتے وہ اپنے ملک کی سرحد تک پہنچ جاتے تھے، کسی مسافر کو تلاش کر کے لاتے، اسے بٹھا کر کھلاتے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ ایک مرتبہ تلاش کرتے کرتے گئے، ایک مسافر کو لے کر آئے، گھر بٹھایا، کھانے کی دعوت دی، وہ آ کر بیٹھا، جب کھانے کا لقمہ اٹھایا اس شخص نے، آپ نے کہا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے۔ اس شخص نے فوراً لقمہ دوبارہ برتن میں رکھ دیا اور رکھ کر کہنے لگا ابراہیم میں نے تو سمجھا تو نے کھانا کھانے کے لیے بلایا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو نے اس لیے مجھے بلایا، تو چاہتا ہے کھانے سے پہلے میں تیرے رب کا نام لوں؟ اے ابراہیم میں تیرے رب کا نام کیوں لوں؟ میں تیرے رب کا ماننے والا نہیں، معاذ اللہ، میں تیرے مذہب کا ماننے والا نہیں، میں کیوں نام لوں تیرے معبود کا؟ لینا ہی ہو تو میں اپنے معبود کا نام لوں گا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو جلال آ گیا، آپ نے فوراً اس سے کہا اٹھ یہاں سے، رب کی نعمت کھاتا ہے اس کا نام لینے سے گریز کرتا ہے، اٹھ، میں تجھے ہرگز کھانے نہیں دوں گا، نکل جا میرے گھر سے۔ وہ شخص کہتا ہوا چلا گیا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے لے جا کر دسترخوان پر یوں ذلیل کریں گے، ورنہ ہرگز میں آپ کی دعوت قبول نہ کرتا۔ وہ اٹھ کر بیچارہ چلا، ابھی چند قدم گیا تھا، جبرائیل علیہ السلام حاضر آتے ہیں، آ کر ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے اے اللہ کے خلیل آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک بھوکے آدمی کو آپ نے دسترخوان سے بھوکا اٹھا دیا، حالانکہ آپ کا کام نہیں ہے۔ تو جانتے ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل اسے صرف اس لیے اٹھایا ہے کیونکہ اللہ کی دی نعمتیں وہ کھانا تو چاہتا ہے لیکن اس کا نام لینا نہیں چاہتا ہے، تو جو میرے مولا کا نام نہ لے وہ کھانا کھائے میں یہ پسند نہیں کرتا، اسی لیے میں نے اس کو بھوکا لوٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام، رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میرے خلیل سے ذرا پوچھو اب تک وہ بندہ جو کھاتا پیتا آیا ہے اسے کس نے کھلایا ہے، اسے کس نے پلایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے بے شک میرے مولا نے کھلایا ہے، میرے رب ہی نے پلایا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے اللہ کے خلیل سے اے اللہ کے خلیل، رب فرماتا ہے یہ بندہ جب سے پیدا ہوا اس نے میرے ساتھ ہمیشہ شرک کیا، ہمیشہ میرے ساتھ کفر کیا، لیکن پھر بھی میں نے کھلایا ہے، پھر بھی میں نے پلایا ہے، اس نے زندگی بھر میرا کھا کر مجھے رزاق نہیں مانا، پھر بھی میں نے اس پر کھانا نہیں روکا، پانی نہیں روکا، اور تیرے سامنے ایک بار نام نہ لے تو تو کھانے پینے نہیں
نہیں دیتا، رب فرماتا جا فوراً میرے بندے کو منا، اس سے معافی تلافی کر اور اسے بلا کر اس کی دعوت کر۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً نکلتے ہیں، آپ تلاش کرتے ہیں اس شخص کے، کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہاری دعوت کرتا ہوں، اللہ کا نام لینا نہ لینا تمہاری مرضی ہے، لیکن کھانا تو تمہیں کھانا ہوگا۔ بہرحال منا کر اسے لاتے ہیں، جانتے ہو بندہ کہنے لگا حیرت کے ساتھ، اے ابراہیم علیہ السلام آپ کو کیا ضرورت تھی مجھے منانے کی، کیا ضرورت تھی مجھے دوبارہ بلانے کی، جبکہ میں نے تو آپ کے نزدیک بہت بڑا جرم کیا تھا، پھر آپ نے مجھے بلایا کیوں ہے، آپ نے مجھے دوبارہ بلا کر منایا کیوں ہے، آپ نے اللہ کا نام نہ لینے کے بعد بھی مجھے کھلایا کیوں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تجھے جانے دیا تھا، میں نے تجھے بھگا دیا تھا، لیکن رب تبارک تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے، اس لیے میں تجھے دوبارہ لے کر آیا ہوں۔ جانتے ہو وہ بندہ بے ساختہ پکار اٹھا، اے اللہ کے خلیل اگر دسترخوان سے بھوکا آپ مجھے لوٹا دیں، رب تبارک تعالیٰ اس پر آپ کو تاکید کرتا ہے۔ ایسی صورت میں جب رب اپنے نبی کو مجھ جیسے مشرک کے لیے تنبیہ کرتا ہو، یقیناً وہ رب جو ایسا ہے کہ اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کے سجدے ہونے چاہیے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، فوراً اپنے کفر سے توبہ کرتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر دین اسلام کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ہے اسلامی ٹیچنگز، یہ ہے اسلام اینڈ بردرہڈ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اور یاد رکھیں آج کے مسلمان اسلامی تعلیمات کو بھولے ہوئے ہیں، لیکن صوفیہ اسلامی تعلیمات کا عملی جامع ہوا کرتے تھے۔ ان کی زندگیوں میں آپ دیکھیں کوئی ذات پات، دین دھرم، اونچ نیچ، چھوٹا بڑا، کالا گورا، عربی عجمی، اس کا فرق نہ کل تھا نہ آج ہے، بلکہ صوفیہ پوری دنیا میں صرف اور صرف جو ہے محبتوں ہی کا پیغام بانٹا کرتے تھے، صرف محبت کا پیغام۔ ان کا اصل مشن یہی تھا، ان کا اصل مقصد یہی تھا۔ جانتے ہو صوفی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے آقا کی سیرت کے عملی نمونے ہیں اللہ والے۔ یہ صوفیہ اکرام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بوڑھی عورت آپ کی خدمت میں آئی، مسلمان نہیں تھی، اس نے آ کر عرض کیا بابا میرا بیٹا کھو گیا، میں نے بڑا تلاش کیا لیکن کہیں کوئی عطا پتہ نہیں چلا، میرا اکلوتا سہارا ہے، آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ کی خدمت میں آئی ہوں، میری مدد کر دیں، آپ دعا کریں، میں نے سنا آپ کی دعاؤں سے بڑی بڑی بگڑیاں بن جاتی، بڑے بڑے کام بن جاتے، مصیبتیں ٹل جاتی، دعا کریں میرا بیٹا بھی مجھے مل جائے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے مائی پریشان نہ ہو، میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ فرمایا گیا اطمینان کے ساتھ گھر گئی تھی کہ چند دنوں کے بعد اس کا بیٹا صحیح سلامت گھر واپس آ گیا۔ بڑی منتیں کی، بڑی پوجا پراتھنا کی، بڑی چوکھٹوں کی دھول چاٹی، لیکن کچھ نہ ملا۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئی، فوراً بگڑی بن جاتی ہے۔ وہ جب لوٹی تھی تو دل ہی دل میں منت مانگ کے لوٹی تھی کہ میں نے بڑا نام سن رکھا ہے ان کا، اگر واقعی میرا بیٹا مل گیا تو میں منت مانگتی ہوں، میں اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں گی اور اپنے ہاتھ سے انہیں کھانا کھلاؤں گی، میں اس اللہ والے کی دعوت کروں گی، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر اسے کھلاؤں گی۔ جب بیٹا گھر آ گیا تو غریب غیر مسلم بڑھیا کھانا تیار کرتی، اسے ساتھ لیتی، بابا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کر کہتی بابا میں نے یہ منت مانگی تھی، میرا کام بن جائے گا، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی، میرا بیٹا تو آ گیا، اب کھانا کھا لے تاکہ منت پوری ہو جائے۔ بابا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی فرماتے مائی تیری دعوت قبول ہے لیکن میں تیرے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ جانتے ہو کیوں؟ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا روزہ ہے آج کا، مائی میرا روزہ ہے،
اس لیے میں تیرے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، تو رکھ دے، چلی جا، میں افطار میں کھا لوں گا۔ اس نے کہا منت تو یہ تھی، اپنے ہاتھ سے بناؤں گی، اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی، اب میری منت کا کیا؟ جانتے ہو آپ نے کیا کہا؟ آپ تھوڑی دیر غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد آپ نے منہ کھولا یہ کہتے ہوئے کہ مائی لا ٹھیک ہے، مجھے اپنے ہاتھ سے کھلا دے، اپنی منت کو پورا کر لے۔ اللہ اکبر! اب اس عورت کو تو پتا نہیں تھا روزہ کیا ہوتا ہے، اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہوتی ہے، اس کے توڑنے کی وعید کیا ہوتی ہے، وہ تو منت پورا کرنے آئی تھی۔ آپ نے منہ کھولا، اس عورت نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے، اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں مسلمان نہیں تھی، آپ کی مریدہ نہیں تھی، کلمہ پڑھنے والی نہیں تھی، غیر مسلم عورت تھی، اس کے ہاتھ کا بنا کھانا اسی کے ہاتھوں سے تناول کرتے ہیں۔ جب وہ چلی جاتی ہے لوگوں نے پوچھا حضور ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس عورت کی ضد کو پورا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے اس کے لیے روزہ قربان کر دیا، آپ نے اس کے لیے روزہ توڑ دیا۔ تو جانتے ہو بابا بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ فرماتے جب میں نے غور کیا تو مجھے اس بات کا پتا چلا اگر میں یہ نفلی روزہ توڑ دیتا ہوں، یہ کوئی ماہ رمضان کا روزہ تو نہیں تھا، یہ کوئی فرض روزہ تو نہیں تھا، اگر میں یہ نفلی روزہ توڑ دیتا ہوں تو کل ایک اور روزہ رکھ کر اس کا کفارہ ادا کر سکتا ہوں۔ میں ٹوٹے روزے کا کفارہ تو ادا کر سکتا ہوں، لیکن ٹوٹے دل کا کفارہ کیسے ادا ہو مجھے اس کا طریقہ نہیں آتا ہے، اس لیے میں نے بڑھیا کا دل نہیں توڑا ہے بلکہ میں نے روزہ توڑ دیا۔ یہی چیزیں تھی جس کی بنیاد دنیا میں اسلام پھیلا، یہی تعلیمات تھی پیغمبر اسلام کی جس کی بنیاد دنیا میں اسلام پھیلا۔ آؤ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں چلے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی آپ کہیں سفر پر تھے، آپ نے دیکھا آبادی سے بہت دور ایک کنواں ہے، جس کنویں کا پانی کھاری ہے، جسے کوئی استعمال نہیں کرتا، جو یوں ہی پڑا ہے، وہاں کوئی آنے جانے والا نہیں۔ آپ نے دیکھا ایک بوڑھی عورت اس کنویں سے پانی بھر رہی، اس کنویں سے پانی بھرتی، آپ اس کے قریب گئے، کہتے مائی یہاں آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے، آخر تو کہاں سے آئی ہے یہاں پانی بھرنے؟ اس نے گاؤں کا پتہ بتا دیا۔ اتفاق سے یہ وہی گاؤں تھا جہاں خواجہ نظام الدین اولیاء رہتے تھے، غالباً غیاث پور نام تھا، جہاں آج مزار موجود ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کی۔ اس وقت اس بستی کا نام غالباً غیاث پور تھا۔ اس بڑھیا نے پتہ بتا دیا میں فلاں گاؤں کی رہنے والی۔ آپ حیرت کے ساتھ کہتے مائی تو غیاث پور کی رہنے والی، اتنے دور پانی لینے آتی ہے، جبکہ وہاں تو جمنا بہتی ہے، میٹھا پانی بہتا ہے، تو جمنا کا میٹھا پانی چھوڑ کر اتنی دور اس کنویں پر کھاری پانی لینے آئی ہے، مائی وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو کہنے لگی دراصل میں بہت غریب عورت ہوں، میرا شوہر بھی بہت غریب ہے، ہم بادشاہ کی نوکری میں ہیں لیکن بادشاہ تنخواہ دیتا نہیں ہے، اور جو کچھ یہاں وہاں سے ملتا ہے وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ دن اور رات میں ہم ایک وقت کا کھانا کھا پاتے ہیں، دوسرے وقت کا کھانا ہم کو نہیں جڑتا ہے۔ غیر مسلم بڑھیا تھی، اپنی کہانی یوں سناتی ہے محبوب الہی سے، کہتی ہے کہ ہمیں ایک وقت کا کھانا جڑتا ہے، ہاں جمنا کا پانی میٹھا ہے، لیکن سنو ہم جمنا کا پانی اگر پیئیں گے تو میٹھا پانی کھانے کو جلدی ہضم کر دیتا ہے، اور اس کنویں کا پانی کھاری ہے، اور کھاری پانی جو ہوتا ہے وہ کھانے کو جلدی ہضم نہیں کرتا۔ ہم اس کنویں کا پانی اس لیے پیتے ہیں تاکہ ایک وقت کھانا کھا کر پانی پی لے اور کھانا جلدی ہضم نہ ہو، تاکہ ہمیں دوبارہ بھوک نہ لگے، پورا دن نکل جائے ایک کھانے سے۔ اگر ہم جمنا کا پانی پیئیں گے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا، ہمیں بھوک جلدی لگ جائے گی، پھر ہمارے کھانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا خواجہ نظام الدین اولیاء پر رقت طاری ہو جاتی
جاتی ہے. آپ روتے روتے عرض کرتے ہیں اپنے مریدوں سے میرے گاؤں کی رہنے والی بڑھیا جو اتنی مجبور ہے ایک وقت کے کھانے کو ہضم نہ کرے اس لیے کھارا پانی پیتی ہے, ہم وہاں رہ کر جمنا کا میٹھا پانی پیتے ہیں, ہم 3 وقت اچھی اچھی غذائیں کھاتے ہیں. اگر کل قیامت کے دن رب تبارک تعالیٰ نے میری پکڑ کر لی ہے نظام الدین, تیرے گاؤں میں رہنے والے ایک بوڑھی بوڑھے ایسے بھی تھے جن کے پاس ایک وقت کھانا بمشکل تمام جڑتا تھا, تو نے ان کی پرواہ کیوں نہیں کی؟ تو نے ان کے کھانے پینے کی فکر کیوں نہیں کی؟ تو نے ان کے لیے انتظام کیوں نہیں کیا؟ خود وہ کھاتا تھا, اپنے پڑوسیوں کی فکر نہیں کرتا تھا. میں قیامت میں مولا کو کیا جواب دوں گا؟ آپ نے فوراً بڑھیا سے کہا مائی آج کے بعد تجھے اتنی دور یہ کھارا پانی لینے کی آنے کی ضرورت نہیں ہے, تو جمنا کا پانی پیے گی. اور سن لے تیرے شوہر کو اب کسی کے در پر جا کر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب تک نظام الدین زندہ ہے تیرے میاں بیوی کے کھانے پینے کی ذمہ داری کسی اور کی نہیں ہے بلکہ نظام الدین کی. پوری زندگی کی کفالت کی ذمہ داری لی خواجہ نظام الدین اولیاء نے. اور اے مسلمانوں یہی شان میرے غریب نواز کی ہے. یہ صوفیہ ہیں جن کی زندگی میں امام الانبیاء کی تعلیمات نمایاں نظر آتی ہے. یہ ہم اور آپ ہیں آج کے آوارہ, یہ ہم اور آپ ہیں جھوٹ بولنے والے, مکاریاں کرنے والے, یہ ہم اور آپ ہیں وعدہ خلافیاں کرنے والے, یہ ہم اور آپ ہیں دوسروں کی بہو بیٹیوں پر گندی نظریں ڈالنے والے, راستے کے کنارے کھڑے ہو کر سیٹیاں بجانے والے, کسی کے چہرے کسی کے بالوں کی تعریف کرنے والے. یہ ہم اور آپ ہیں جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے, ہم اور آپ ہیں جو گالی گلوز کرتے ہیں, ہم اور آپ ہیں جو ڈھول گاجے باجے میں مست ہو کر رہ گئے ہیں, فلموں ٹی وی سیریل میں مست ہو کر رہ گئے ہیں. ہمیں کوئی دیکھے گا یقیناً وہ اسلام کے قریب نہیں آئے گا بلکہ اس کے دل میں اسلام کے لیے نفرت پیدا ہوگی. یقیناً اے مسلمانوں اگر اسلام کو سمجھنا ہے آج کے مسلمانوں سے اسلام سمجھا نہیں جائے گا. اور میں یہ بھی کہوں گا آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر نہ اسلام کو سمجھ سکتے ہو, نہ آج کے دہشت گردوں کو دیکھ کر اسلام کو سمجھ سکتے ہو. آج اسلام کے نام پر, آج جہاد کے نام پر, آج جو ہولی وار کے نام پر دنیا میں ہنگامہ کیے ہوئے ہیں, آج جو قتل و غارت گری کرتے ہیں, آج جو لوگوں کے گھر اجاڑتے ہیں, آج جو عزتیں لوٹتے ہیں, آج جو بارود اور گولوں سے لوگوں کے گھروں کو اڑا دیتے ہیں, یقیناً یہ اسلام کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے. اے مسلمانوں گھروں کو آگ لگا دینا یہ اسلام کا کام نہیں ہے, اجڑے گھروں کو دوبارہ بسا دینا یہ اسلام کا کام. میرے غریب نواز کو دیکھو, ہندوستان تشریف لائے, آپ کے ہاتھوں پر کم و بیش 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول فرمایا ہے. 90 لاکھ تاریخ ہے, 90 لاکھ. میں پوچھتا ہوں کتنے گھر جلائے گئے, کتنی بستیوں میں آگ لگائی گئی, کتنے بم بلاسٹ کیے گئے, کتنی آبروئیں لوٹی گئی. کیا کسی بوڑھے ماں باپ کے جوان بیٹے کو قتل کیا؟ کیا کہیں ہیومن بم گیا؟ کیا کہیں RDX پلان کیا گیا؟ کیا کہیں پر گولی باری کی گئی؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر قتل و غارت گری کرنے نہیں آئے تھے, اسلام کا پرچم بلند کرنے آئے تھے. آج دنیا کہتی اسلام جو ہے تلوار کی زور پر پھیلا ہے, تلوار کی زور پر پھیلا ہے, تلوار کی زور پر پھیلا ہے. میں کہتا ہوں ہاں اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے, لیکن سنو لوہے کی تلوار کی زور پر نہیں پھیلا, اخلاق کی تلوار کی زور پر پھیلا ہے. لوہے کی تلوار اٹھتی ہے تو کافر کٹتا ہے, اور اخلاق کی تلوار چلتی ہے تو کافر زندہ رہتا ہے, اس کا کفر کٹتا نظر آتا ہے. اسلام نے بردرہڈ کی بات کی ہے, اسلام نے بھائی چارے کی بات کی ہے. اسلام صرف جینے کی بات نہیں کرتا, اسلام جیو اور جینے دو کی بات کرتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, وقت نہیں کہ میں آپ کو ایک ایک واقعات واضح کر کے بتاؤں. ہاں البتہ اتنا کہنا چاہوں گا دنیا کے سامنے اسلام کو صحیح طرح پیش کرنے کی کوشش کریں, کہیں انشاءاللہ. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اسلام کو سمجھیں, اسلام کو سمجھیں. ایک نوجوان کا واقعہ آخر میں ضروری سمجھتا ہوں آپ کو بتانا, اجازت ہے آپ کی؟
اس نوجوان کے واقعے سے آج کے نوجوانوں کو درس ملے گا، خاص کر کے وہ جو مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے لیکن 1% بھی اسلام سے واقف نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں 31st نائٹ شراب پینے والے کون ہیں؟ جو صحیح تعلیم سے محروم ہے وہی ہے نا، جنہیں پتہ نہیں شراب کی وعید کیا ہے، شراب پینے پر کتنا بڑا عذاب ہوگا، جنہیں پتہ نہیں کہ شرابی کا آخرت میں انجام کیا ہوگا۔ اس رات جوا کھیلنے والا کون ہے؟ زنا کرنے والا کون ہے؟ حرام کاریوں کے اڈے پر جانے والا کون ہے؟ یقیناً وہی جو خود اسلام کے بارے میں کچھ نالج نہیں رکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دنیا کے دہشت گردوں نے بھی اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی، ان کی دہشت گردی نے دنیا کے سامنے اسلام کو بدنام کیا ہے، اسلام کے چہرے کو کالا کیا ہے۔ یقیناً یہ اسلام نہیں ہے جو قتل و غارت گری کی بات کرتا ہو۔ اسلام توڑنے کا نام نہیں، اسلام جوڑنے کا نام ہے۔ اسلام دشمنی کا نام نہیں، اسلام بھائی چارے کا نام ہے۔ اسلام ظلم و زیادتی کا نام نہیں، اسلام محبت کا نام ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، لندن کے ایک اسپتال میں ایک نوجوان مسلمان پابند شرع زیر علاج، اسپتال میں کئی دن سے اس کا علاج چل رہا۔ ایک عیسائی نرس بطور پرائیویٹ نرس اس کی خدمت میں رات کو آ کر چادر اڑاتی ہے، صبح آ کر چادر بدلتی ہے، انجیکشن دیتی ہے، دوائیں دیتی ہے، کھانا لے کر آتی ہے، ہر طرح کی خدمت کر رہی ہے۔ 3 دن 3 راتیں گزر جاتی ہیں۔ جب تیسری رات آتی ہے، وہ عیسائی بچی جو تھی، وہ جو نرس تھی وہاں پر، وہ کمرے میں آتی ہے۔ آنے کے بعد نوجوان سے کہتی ہے، اس سے پہلے کہ تم سو جاؤ میں تم سے 2 باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نوجوان اٹھ کر بیٹھ گیا، نظریں جھکی جھکی سی تھی۔ اس نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، وہ عیسائی نرس کہنے لگی، اس سے پہلے میں کئی اسپتالوں میں نوکری کر چکی ہوں، اس اسپتال میں کئی سالوں سے جاب کر رہی ہوں، تم سے پہلے کئی مریضوں سے میرے تعلقات ہوئے، کئی مریضوں سے میرا رابطہ ہوا، لیکن سنو، آج سے پہلے جتنے مریض آئے تھے، جن مریضوں کی ڈیوٹی پر مجھے لگایا گیا، لوگ اسپتال میں کراہتے ہوئے آتے تھے، روتے ہوئے آتے تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں جب بند کمرے میں وہ مجھے دیکھتے تھے تو بھوکی نظروں سے بھوکی نظروں سے وہ میری طرف دیکھا کرتے تھے، وہ للچائی نظروں سے میری طرف دیکھا کرتے تھے۔ اگرچہ تکلیف میں ہوتے تھے، اگرچہ بیمار ہوتے تھے، لیکن ان کی نظریں جو ہیں وہ میرے جسم کو ٹٹولا کرتی تھی، وہ مجھے پانا چاہتے تھے، وہ مجھے نوچ کھانا چاہتے تھے۔ لیکن میرے پورے کیریئر میں، میری پوری زندگی میں تو پہلا مریض وہ ہے جس کی ڈیوٹی پر مجھے لگایا گیا ہے۔ 3 دن 3 راتیں گزر چکی ہیں، میں دن کے اجالے میں بھی آئی ہوں، رات کے اندھیرے میں بھی آئی ہوں، لوگوں کی موجودگی میں بھی آئی ہوں، کئی بار تنہائی میں بھی آئی ہوں، لیکن مجھے تعجب ہے دیکھ کر، ارے لوگ بھوکی نظروں سے میرے جسم کو ٹٹولا کرتے تھے، لیکن مجھے حیرت ہے دیکھ کر، جسم تو درکنار، آج تک تو نے ایک مرتبہ نظر اٹھا کر میرے چہرے کو بھی نہیں دیکھا ہے، تیری آنکھوں میں کس کی محبت کا سرما لگا ہے؟ آخر وہ کون ہے جو مجھ سے زیادہ حسین و جمیل ہے؟ وہ کون ہے جس کی محبتیں تیرے دل میں گھر کر گئی ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ لڑکی کہنے لگی تیرے اس عمل نے، تیرے اس نیچر نے، تیرے اس کیریکٹر نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے، اور میں تجھ سے جو 2 باتیں کرنا چاہتی ہوں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، مجھے کلمہ پڑھا کر تو مسلمان بنا دے، میں تیرے دین کو قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، فوراً کہتا ہے جیسے میں پڑھاتا جاؤں میرے ساتھ پڑھتی جا۔ لڑکی نے کہا نہیں رکو، ابھی دوسری بات بھی تو کمپلیٹ کر لینے دو۔ پہلی بات یہ ہے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بننا چاہتی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے مجھ سے وعدہ کرو جب میں مسلمان بن جاؤں گی تم مجھ سے نکاح کرو گے، تم مجھ سے شادی کرو گے۔ نوجوان نے کہا پہلی بات تو منظور ہے، لیکن دوسری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کلمہ پڑھانے کو میں تیار، لیکن تم مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتی؟ وہ عیسائی لڑکی کہنے لگی سنو، اس کی وجہ یہ ہے میں اس سوسائٹی میں رہتی ہوں، میرا کلچر، میرا ماحول، میرا معاشرہ ایسا ہے
جہاں ہر شادی شدہ مرد کا کسی نہ کسی اور عورت کے ساتھ بھی افیئر ہوتا ہے، جہاں ہر شادی شدہ عورت کے کئی اور بھی بوائے فرینڈ ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں اسے برا نہیں سمجھا جاتا۔ صرف بیچلرز جو ہے افیئر نہیں کرتے، صرف بے شادی شدہ پیار محبت نہیں کرتے، ہمارے کلچر میں تو شادی شدہ بھی پتنی کسی اور کی ہوتی ہے، پریمکا کسی اور کی ہوتی ہے، پتی کسی اور کا ہوتا ہے، پریمی کسی اور کا ہوتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ عام بات ہے، اسی لیے مجھے اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے میں پروان چڑھنے والے کسی جوان پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن اے مسلمان نوجوان، مجھے تجھ پر پوری طرح سے بھروسہ ہے۔ جب تک تیرا ابھی تک نکاح نہیں ہوا، نکاح نہ ہونے کے بعد بھی تیری آنکھوں میں یہ شرم ہے کہ تو نظریں اٹھا کر کسی کو دیکھتا نہیں ہے، اگر تیرا نکاح مجھ سے ہو جائے گا، میں آنکھ بند کر کے تجھ پر یقین کر سکتی ہوں، نکاح سے پہلے جب تیری نگاہیں آوارہ گردی نہیں کرتی تو نکاح کے بعد بھی یقیناً تو اپنی بیوی کا حق پامال نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اور آپ ان تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہیں انشاءاللہ ان چیزوں کو فالو کرو، اور یقیناً یہی اسلام کا اصل چہرہ ہے، یہی اسلام کی تعلیمات ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اور آپ، پھر میں کہوں گا، جوان بیٹا بوڑھے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، بھائی اپنے بھائی کے حق ادا نہیں کرتا، بھائی اپنی بہن کے حق ادا نہیں کرتا۔ 4 بھائی 2 بہنیں، باپ کا انتقال ہوا، بڑا بھائی، بیچ والا بھائی، چھوٹا بھائی، جو زیادہ طاقتور ہوگا، دولت مند ہوگا، وہ ساری چیزیں ہتھیا لے گا، بھائیوں کے حقوق نہیں دیتا، بہن کے حقوق نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں جب آج کے دور میں ایک بیٹا ماں باپ کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا ہے تو ایک مسلمان غیر مسلم بھائی بہنوں کے حقوق کی پرواہ کب کرنے والا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر کسی کو ایک دوسرے کا بدلہ چکانا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، کسی بے گناہ کو مارا ہے، کسی بے قصور کو لوٹا ہے، کہیں قتل و غارت گری کی ہے، کہیں گنڈا گردی کی ہے، کہیں گالی گلوچ کیا ہے، تو یاد رکھنا قیامت میں یوں ہی بخشے نہیں جاؤ گے، بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہے تو قیامت میں اس بے سینگ والی بکری کو بھی سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا۔ ایک چینٹی نے دوسری چینٹی پر ظلم کیا تو فرمایا جا چینٹی کو بھی چینٹی سے بدلہ دلایا جائے گا۔ ہم نے کیا سمجھا ہے ہم کچھ بھی کریں کون ہمارے سامنے بولنے والا ہے، ہم کچھ بھی کریں کون ہمارے سامنے کھڑے ہونے والا ہے، ہم طاقتور ہیں، ہم دولت مند ہیں، سرمایہ ہمارے ہاتھ میں ہے، حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری چلتی ہے، ہم تو بھائی ہیں، ہم تو گنڈے ہیں، ہم تو دادا ہیں۔ اے مسلمانوں، اسلامی تعلیمات میں آپ کو بتاؤں، ارے ریلوے اسٹیشن کے قریب بیٹھے ہو، ٹرین کے اندر بن ٹکٹ اور بن پاس کے ٹریول کرنے کو بھی اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ بھی چوری ہے۔ آپ کسی کا موبائل اٹھا لو، یہی چوری نہیں ہے؟ آپ کسی کا پرس نکال لو، یہی چوری نہیں ہے؟ بیچارہ دکاندار یہاں وہاں دیکھے آپ نے کوئی مال اٹھا لیا، یہی چوری نہیں ہے؟ بلکہ 5-10 روپے کا ٹرین میں بس میں ٹریول کرتے ہو اور جان بوجھ کر ٹکٹ نہیں نکالتے ہو، یہ بھی چوری ہے۔ عام انسانوں کا مال چراؤ تو انسان کی چوری ہے، اور اگر اس طرح کی چوریاں کرتے ہو تو یہ گویا گورنمنٹ کے ساتھ چوری ہے۔ لیکن کتنے لوگ کر رہے ہیں بتائیے؟ میں نے تو کچھ لوگوں کو دیکھا، مجھے شرم آتی کہتے ہوئے، دینی تعلیمات سے اتنا دور، داڑھی بھی، ٹوپی بھی، ہر چھٹی شریف کو اجمیر شریف جاتے ہیں،
جب پتا کیا تو معلوم ہوا کہ ریزرویشن کرنا تو درکنار، ہم تو ٹکٹ بھی نہیں نکالتے ہیں، ہم تو بنا ٹکٹ کے آتے جاتے ہر مہینے ہیں۔ ٹی سی یہاں آیا تو اس ڈبے میں چلے گئے، وہاں آیا تو اس ڈبے میں چلے گئے، کبھی پلیٹ فارم پر اتر گئے۔ میں کہتا ہوں اے مسلمانوں، ہر چھٹی شریف کو نہیں، ہر روزانہ غریب نواز کی چوکھٹ پر حاضری دیتے رہو، لیکن تم اگر چوری چماری کر کے جاتے ہو تو غریب نواز تمہارا اپنی بارگاہ میں آنا قبول نہیں کریں گے، اور جس چیز کو غریب نواز نے رد کر دیا ہے اللہ بھی اسے قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اور ہو رہا ہے کیوں؟ کیونکہ تعلیمات سے دور ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کے؟ تو اسلام بھائی چارے کی بات کرتا ہے، اسلام ایک دوسرے کے حقوق کی بات کرتا ہے، حق پامال کرنے کی، حق تلفی کرنے کی، حق مارنے کی، ظلم و زیادتی کی نہیں، حق دینے کی بات کرتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل ہمیں اور آپ کو اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھائیوں بہنوں کے بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ کچھ باتیں تھی اپنے شعور کے مطابق جو میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں اگر کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔